السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے مکتیشور کی آدم خور شیرنی، اور اس کے مصنف کا نام ہے جم کاربیٹ۔ نینی تال سے 18 میل شمال مشرق کی طرف 8000 فٹ اونچی اور 15 میل لمبی ایک پہاڑی ہے جو مغرب سے مشرق کو پھیلی ہوئی ہے۔ اس پہاڑی کا مغربی کنارہ ایک دم اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور اس کنارے کے نزدیک مکتیشور ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ہے، جہاں ہندوستان میں حیوانات کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف ادویات کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس ادارے کی تجربے گاہ اور اسٹاف کے کوارٹر پہاڑی کے شمالی حصے پر واقع ہیں۔ پہاڑی کے اس شمالی حصے کا شمار ہمالیہ کے بہترین نظاروں میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے مکتیشور دیکھا ہے یا وہاں رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ علاقہ کماؤں کا خوبصورت ترین علاقہ ہے اور یہاں کی آب و ہوا کا جواب نہیں۔ ممکن ہے مکتیشور کی خوبصورتی کا احساس ایک شیرنی کو بھی ہو گیا ہو، کیونکہ اس نے وہاں کے قریبی گھنے جنگلات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ وہاں اس کے دن بڑے مزے سے گزرتے تھے کیونکہ وہاں ہرن وغیرہ عام تھے، لیکن ایک دن بدقسمتی سے اس کا مقابلہ ایک خار پشت سے ہو گیا۔ اس مقابلے میں اس کی ایک آنکھ جاتی رہی اور اس کے جسم پر کوئی 50 زخم آئے جو 1 انچ سے 9 انچ لمبے تھے۔ بعض زخموں میں خارپشت کے کانٹے ٹوٹ گئے تھے اور جب شیرنی نے انہیں اپنے دانتوں سے نکالنا چاہا تو وہ زیادہ گہرے زخم بن گئے۔ ایک دن جبکہ وہ بھوکی پیاسی ایک جگہ لمبی لمبی گھاس میں لیٹی اپنے زخم چاٹ رہی تھی، ایک عورت اپنے مویشیوں کے لیے گھاس کاٹنے ادھر آ نکلی۔ پہلے تو شیرنی نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن جب وہ عورت گھاس کاٹتی کاٹتی بالکل اس کے قریب آ گئی اور اس کی درانتی شیرنی کے جسم سے ٹکرائی تو شیرنی نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ عورت وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ اس عورت کو وہیں چھوڑ کر شیرنی لنگڑاتی ہوئی 1 میل دور چلی گئی اور ایک اکھڑے ہوئے درخت کے خالی تنے میں پناہ گزین ہو گئی۔ 2 دن بعد ایک آدمی اس درخت سے ایندھن کاٹنے کی غرض سے وہاں آیا۔ شیرنی نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ آدمی کا جسم درخت کے تنے کی دونوں جانب لٹکنے لگا۔ ممکن ہے اس کے جسم سے خون کو بہتا دیکھ کر شیرنی کو پہلی مرتبہ یہ خیال آیا ہو کہ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے اور وہ اس سے اپنی بھوک مٹا سکتی ہے۔ بہرحال بات کچھ بھی ہو، اپنی شکار کو چھوڑنے سے پہلے شیرنی نے اس کی پشت کا تھوڑا سا حصہ کھایا۔ تیسرے دن اس نے جان بوجھ کر ایک شخص کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد وہ ایک مسلمہ آدم خور بن گئی۔ شیرنی نے ابھی انسانوں کو ہلاک کرنا شروع کیا ہی تھا کہ اس کی اطلاع مجھ تک پہنچ گئی۔ چونکہ مکتیشور میں پہلے ہی سے کئی شکاری موجود تھے اور جن میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ وہ شیرنی کو شکار کرے، لہٰذا میں نے ان کے معاملے میں دخل انداز ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ لیکن جب شیرنی نے تقریباً 24 آدمی ہلاک کر ڈالے اور وہاں کے باشندوں اور تحقیق گاہ میں کام کرنے والے ملازمین کی جانوں کو ہر وقت خطرہ رہنے لگا تو تحقیق گاہ کے انچارج افسر نے حکومت سے میری خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی۔ حالات سے پتہ چلتا تھا کہ میرا کام آسان نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ایک تو میرا آدم خوروں کو ہلاک کرنے کا تجربہ بڑا محدود تھا، دوسرے شیرنی ایک وسیع رقبے میں گشت کرتی تھی اور کوئی علم نہ تھا کہ اس سے کہاں سامنا ہو جائے۔ میں نینی تال سے دوپہر کے وقت 3 ملازموں کے ہمراہ روانہ ہوا اور 10 میل کا سفر طے کر کے رات رام گڑھ کے ڈاک بنگلے میں بسر کی۔ ڈاک بنگلے کا خانسامہ میرا پرانا دوست تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں آدم خور شیرنی کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں تو اس نے مجھے تنبیہ کی کہ میں وہاں سے
مکتیشور کے آخری 2 میل بڑی احتیاط سے طے کروں کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں شیرنی نے اس راستے پر 3-4 مسافروں کو ہلاک کیا ہے۔ اپنے ملازموں کو یہ ہدایت کر کے کہ وہ سامان باندھ کر میرے پیچھے چلے آئیں، خود میں صبح سویرے بندوق لے کر نینی تال الموڑا سڑک کے سنگم پر پہنچ گیا، جہاں سے مکتیشور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سے محتاط ہو کر سفر کرنا ضروری تھا کیونکہ اب میں آدم خور کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ یہاں سے سڑک تھوڑی دور تک سیدھی جاتی تھی اور پھر پیچاک میں الجھ گئی تھی۔ سڑک کے سیدھے حصے پر دونوں جانب بڑے خوبصورت پہاڑی پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کا میرا یہ پہلا موقع تھا۔ راستے میں قدم قدم پر غار تھے جن میں پہاڑی ہوائیں سستا رہی تھیں، سڑک پر جھکی ہوئی چٹانیں تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ بعض غار بے حد گہرے ہیں اور وہ زمین کی سطح کو چھو رہے ہیں۔ مکتیشور شروع ہونے سے پہلے پہاڑی پر ایک چھوٹا سا میدان ہے جہاں مکتیشور کا ڈاک خانہ ہے اور وہیں سے بازار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ڈاک خانہ نہیں کھلا تھا، فقط ایک دکان کھلی تھی جس کے مالک نے مجھے ڈاک بنگلے کا راستہ بتایا جو وہاں سے پہاڑی کے شمالی حصے پر تقریباً نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مکتیشور میں 2 ڈاک بنگلے ہیں، ایک سرکاری ملازمین کے لیے ہے اور دوسرا عوام کے لیے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا مگر میرے دکاندار دوست نے مجھے سرکاری ملازم سمجھ کر سرکاری ملازمین کے لیے مخصوص بنگلے کا راستہ بتا دیا، جس کے باعث وہاں کے خانسامہ کو میرے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مفت کی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں ناشتہ کرنے میں مشغول تھا اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے برف کے دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے سامنے سے 12 انگریزوں کی ایک پارٹی گزری جنہوں نے رائفلیں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک سارجنٹ اور 2 آدمی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر سارجنٹ نے مجھے بتایا کہ یہ پارٹی آدم خور کے ڈر سے اکٹھی ہو کر سفر کر رہی ہے۔ سارجنٹ ہی سے مجھے پتہ چلا کہ حکومت نے ادویات کی تحقیق کے انچارج افسر کو بذریعہ تار اطلاع دے دی ہے کہ میں اس کی درخواست پر وہاں پہنچ رہا ہوں۔ سارجنٹ نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ میں آدم خور کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ اس بستی میں حالات بڑے ابتر ہو چکے ہیں۔ دن کے وقت بھی کوئی تنہا چلنے پھرنے کی جرأت نہیں کرتا اور شام پڑتے ہی لوگ گھروں کے دروازے مقفل کر لیتے ہیں۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئی تھیں لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں کیونکہ شیرنی اپنے شکار کو دوبارہ کھانے کبھی نہ آتی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے خانسامہ کو ہدایت کی کہ جب میرے آدمی وہاں پہنچ جائیں تو وہ انہیں بتا دے کہ میں آدم خور کا اتا پتہ لگانے نکل گیا ہوں اور نہ جانے کب واپس آؤں گا۔ پھر میں نے رائفل اٹھائی اور ڈاک خانے کی طرف چل پڑا تاکہ اپنی والدہ کو یہاں بخیریت پہنچنے کی اطلاع بھجوا سکوں۔ جب میں تار دینے ڈاک خانے میں آیا تو تار کے فارم پر میرے دستخط دیکھ کر پوسٹ ماسٹر میرے قریب آیا اور مجھے بڑے اتفاق سے ملا۔ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور سب کے سب آدم خور کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ وہ میری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار تھے۔ ان کے اس جذبے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان کی باتوں سے مجھے آدم خور کے بارے میں بہت سی مفید اطلاعات حاصل ہوئیں۔ دیہی ہندوستان میں ڈاک خانہ اور بنیے کی دکان کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے ملکوں میں سرائے اور کلبوں کی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اگر کسی خاص موضوع پر اطلاعات جمع کرنی ہوں تو اس کے لیے ڈاک خانہ اور بنیے کی دکان بہترین مرکز ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاک خانے سے کوئی 2 میل بائیں جانب 1000 فٹ نیچے ایک باغ ہے جسے بدری شاہ کا باغ کہا جاتا ہے۔ بدری میرے ایک پرانے دوست کا بیٹا تھا جو چند ماہ پہلے میرے پاس نینی تال آیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ آدم خور کو ہلاک کرنے میں وہ ہر طرح سے میری مدد کرے گا۔ یہ پیشکش اس وقت میں نے قبول نہ کی تھی لیکن اب جب حکومت کی درخواست پر میں مکتیشور پہنچ گیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ بدری کے پاس جاؤں اور وہ جس قسم کی مدد مجھے دے اسے قبول کر لوں، خاص طور پر موجودہ حالات میں جبکہ شیرنی نے اپنا آخری انسانی شکار اس کے باغ سے تھوڑے فاصلے پر ہلاک کیا تھا۔ اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کا شکریہ ادا کر کے اور ان سے یہ کہہ کر کہ میں ان کی مدد پر بھروسہ کروں گا، میں دھاری سڑک کی طرف چل پڑا۔
اب دن اچھی طرح نکل چکا تھا اور بدری کے گھر جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ گرد و نواح کی پہاڑیوں کا ایک چکر لگا لوں۔ سڑک پر کوئی سنگ میل نہ تھا۔ تقریباً 6 میل کا فاصلہ طے کر کے اور 2 قریبی دیہات کی سیر کر کے میں واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے نصف سفر طے کیا تھا کہ مجھے ایک چھوٹی سی لڑکی ملی جسے ایک بیل تنگ آ رہا تھا۔ لڑکی کی عمر کوئی 8 برس کی تھی۔ وہ بیل کا دستہ آگے کی طرف کھینچ رہی تھی مگر بیل پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کی مدد کے طور پر میں بیل کو پیچھے سے ہانکنے لگا۔ تم کلوے کو چرا کر تو نہیں لے جا رہی ہو؟ لڑکی بیل کو اسی نام سے بلا رہی تھی۔ نہیں تو، لڑکی نے قدرے ہتک محسوس کر کے اپنی بھوری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے۔ تم اسے کہاں لیے جا رہی ہو؟ اپنے چچا کے پاس۔ تمہارے چچا کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے چچا کا ایک بیل شیر نے ہلاک کر دیا ہے، اب اس کے پاس فقط ایک ہی بیل ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے اسے دوسرے بیل کی ضرورت ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی مگر دوسری لمحے خود ہی بول پڑی، تم شیر کو مارنے آئے ہو؟ ہاں، شیر کا شکار کرنے آیا ہوں۔ تو پھر تم میرے چچا کے مرے ہوئے بیل سے دور کیوں جا رہے ہو؟ کلوہ کو تمہارے چچا کے پاس جو پہنچانا ہے۔ لڑکی میرے اس جواب سے مطمئن سی ہو گئی۔ لڑکی نے مجھے ایک بڑی مفید اطلاع مہم پہنچائی تھی مگر میں اس سے مزید اطلاعات حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شیر آدم خور ہے؟ ہاں، اس نے ہمارے گاؤں کے 2-3 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اتنے میں ہم ایک ایسے چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے جو ایک کھیت میں واقع تھا۔ لڑکی نے اپنے چچا کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ کلوے کو لے آئیے۔ چچا نے اندر سے آواز دی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ لڑکی نے بیل کو باہر کھونٹے پر باندھ دیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے چچا کے بیل کو شیر نے کہاں ہلاک کیا تھا؟ کیوں نہیں؟ لڑکی نے بڑے شوق سے کہا، کیا تم نے مرا ہوا بیل دیکھا ہے؟ نہیں، مگر میرے چچا نے میرے باپ کو بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں سے سڑک بڑی تنگ تھی اور ارد گرد گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ لڑکی سے باتیں کرتے وقت میں گرد و پیش کا بغور جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ہم نے کوئی میل بھر سفر طے کیا ہوگا کہ ہمیں سڑک سے ایک کچا راستہ جنگل میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ لڑکی وہاں ٹھہر گئی اور اس راستے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، چچا کا بیل اسی راستے پر کہیں مرا پڑا ہے۔ اب مجھے ہر ضروری اطلاع مل چکی تھی۔ لڑکی کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا کر میں واپس اسی جگہ پر آیا اور اس کچے راستے پر چلنے لگا۔ کوئی 2 فرلانگ چلنے پر مجھے ایک جگہ مویشیوں کے گہرے کھروں کے نشان دکھائی دیے۔ راستے سے ہٹ کر میں متوازی سمت میں جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ 50 قدم چلنے پر مجھے ایک بڑی سی لکیر نظر آئی جیسے کسی چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ اس لکیر پر کوئی 50 گز چلنے کے بعد مجھے بیل کی لاش مل گئی جو ایک پہاڑی نالے کے کنارے سے تقریباً 20 قدم دور پڑی تھی۔ نالے اور لاش کے درمیان ایک سوکھا ہوا درخت تھا جس پر خاردار بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ فقط یہی ایک ایسا موزوں درخت تھا جس پر بیٹھ کر میں آدم خور کو ہلاک کرنے کی امید کر سکتا تھا۔ رات اندھیری ہونے کے باعث میں بیل کی لاش کے جس قدر زیادہ قریب ہوتا اسے شکار کرنے کے اتنے ہی زیادہ امکان ہو سکتے تھے۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت تھا کہ بدری کے پاس جا سکوں۔ بدری نے میرے لیے چائے تیار کرائی اور پھر چائے کے دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے بدری سے پوچھا کہ اس بیل کے ہلاک کیے جانے کی خبر مکتیشور میں دوسرے شکاریوں کو کیوں نہیں پہنچائی گئی تو اس نے جواب دیا کہ یہ شکاری اب تک اس آدم خور کو ہلاک کرنے سے معذور رہے ہیں جس کے باعث لوگوں کو اب ان پر اعتماد نہیں رہا۔ اب گاؤں والے ان تک ایسی کوئی اطلاع پہنچانا بیکار تصور کرتے ہیں۔ بدری کے نزدیک ان شکاریوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی وہ آدم خور کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے تو اس سے پہلے بڑی شاندار تیاریاں کرتے۔ وہ راستے سے جھاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے درختوں کو صاف کر دیتے اور بڑی بڑی مچانیں تیار کرتے اور ان مچانوں پر کئی آدمی بیٹھے ہوتے۔ آدم خور کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ سب تیاریاں اس کی خاطر کی گئی ہیں، لہٰذا وہ اپنے شکار کے پاس دوبارہ کبھی نہ آتا۔
بدری کو یقین تھا کہ مکتیشور کے علاقے میں فقط ایک ہی شیر ہے اور وہ بھی اپنی دائیں ٹانگ سے قدرے لنگڑا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لنگڑا کیسے ہوا ہے اور وہ نر ہے یا مادہ۔ میں نے بدری کو اس درخت کے متعلق بتایا جس پر میں رات کو بیٹھنا چاہتا تھا۔ جب شام کے قریب میں شیر کے ہلاک کیے ہوئے بیل کی طرف جانے لگا تو بدری اس بات پر مصر ہو گیا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی بھی میرے ساتھ جائیں گے اور مچان تیار کرنے میں میری مدد کریں گے۔ جب انہوں نے وہ درخت دیکھا تو کہنے لگے کہ میں وہاں بیٹھ کر شیر کا انتظار نہ کروں اور اسے اتنی اجازت دوں کہ وہ اپنے شکار کو گھسیٹ کر کسی مناسب جگہ پر لے جائے جہاں سے اس پر گولی چلانا اور اسے ہلاک کرنا آسان ہو۔ اگر شیر آدم خور نہ ہوتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا، مگر اب میں ہاتھ آیا وہ موقع کھونا نہ چاہتا تھا، ایسا موقع جو شاید پھر کبھی میسر نہ ہو۔ اس جنگل میں ریچھ بھی تھے۔ اگر کسی ریچھ کو بیل کی خبر ہو جاتی تو اس صورت میں آدم خور پر گولی چلانے کا موقع بھی کھو بیٹھتا، کیونکہ ہمالیہ کے ریچھ بڑے نڈر ہوتے ہیں اور وہ شیر کا شکار کھانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں درخت پر آرام سے بیٹھ گیا۔ بدری اور اس کے آدمی اگلی صبح آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ میرا منہ پہاڑی کی سمت اور پشت ندی کی جانب تھی۔ اگر پہاڑی سے کوئی جانور اترتا تو میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر شیر پیچھے کی جانب سے آتا جیسا کہ مجھے توقع بھی تھی وہ مجھے نہ دیکھ سکتا۔ بیل کا رنگ سفید تھا اور اس کی ٹانگیں میری جانب تھیں۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی 15 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں 4 بجے اس درخت پر بیٹھ گیا اور کوئی 1 گھنٹے بعد مجھ سے 200 گز دور ندی کی سمت ایک ککر، ایک قسم کا بھونکنے والا ہرن، اس کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ شیر حرکت کر رہا تھا۔ ککر اسے دیکھ کر چلانے لگا۔ وہ بڑی دیر تک چلاتا رہا اور پھر وہاں سے کھسک گیا۔ اس کی آواز مدھم پڑتی گئی، حتیٰ کہ مجھ تک آنی بند ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ شیر اپنے شکار کی حدود میں داخل ہو کر کسی جگہ لیٹ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آس پاس کوئی انسان ہے کہ نہیں وہاں لیٹ گیا تھا، اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ گرد و نواح میں کوئی انسان نہیں تو وہ اپنے شکار کی سمت بڑھے گا۔ وقت کی رفتار مدھم ہو گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ مرا ہوا بیل اب ایک سفید دھبے جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں ندی کی جانب مجھے ایک بھاری سر دکھائی دیا اور کسی کے چور قدموں سے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اچانک کوئی میرے نیچے آ کر رک گیا۔ 2 منٹ تک موت جیسی خاموشی طاری رہی اور پھر شیر درخت کے نیچے خشک پتوں پر لیٹ گیا۔ غروب آفتاب کے وقت آسمان پر گہرے بادل جمع ہو گئے تھے جس سے رات اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ درخت کے نیچے سے اٹھ کر اپنے شکار کے پاس گیا تو اس وقت کثیف اندھیرے کے باعث ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر بے حد زور دیا، مگر اب سفید بیل بھی مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شیر کی تو بات ہی چھوڑیے۔ اپنے شکار تک پہنچ کر شیر اسے سونگھنے لگا۔ مجھے شیر پر گولی چلانے کی کوئی جلدی نہ تھی، اگرچہ وہ میرے قریب تھا، لیکن جب تک میں درخت پر حرکت نہ کرتا اسے معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ میں وہاں موجود ہوں۔ میں تاروں کی روشنی میں آس پاس کی چیزیں دیکھ لینے کا عادی ہو چکا ہوں، مگر اس رات آسمان پر کوئی تارا بھی نہ تھا اور نہ ہی بادلوں میں بجلی چمک رہی تھی۔ شیر نے ابھی تک اپنے شکار کو ہلایا نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے شکار کی دائیں جانب لمبائی کے رخ لیٹا ہوا تھا۔ گھنی تاریکی نے میری بصارت ناکارہ کر دی تھی، لہٰذا میں نے اپنی سماعت پر اعتبار کرنا مناسب خیال کیا۔ اس وقت میری سمت بالکل صحیح حالت میں تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور اپنی کوہنی کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر میں نے شیر کی آواز پر بڑی احتیاط سے نشانہ باندھا۔ نشانہ باندھ کر میں نے پھر اپنے کان آواز پر لگا دیے اور مجھے احساس ہوا کہ میری نشست شیر سے ذرا اوپر ہے، لہٰذا میں نے بندوق کی نالی ذرا نیچے کی اور یقین کی خاطر پھر سے کان آواز پر لگا دیے۔ چند دفعہ میں نے یوں ہی کیا اور جب میں مطمئن ہو گیا کہ میرا نشانہ صحیح ہے تو میں نے لبلبی دبا دی۔ 2 ہی چھلانگوں میں شیر ندی کی 20 فٹ چوڑی پٹڑی پھلانگ چکا تھا۔
چند لمحے خشک پتوں پر شیر کے قدموں کی آواز آتی رہی اور پھر گھمبیر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کی دو طرح توجیہ کی جا سکتی تھی، یا تو شیر وہاں پہنچ کر مر گیا تھا یا پھر اسے کوئی گولی نہ لگی تھی۔ رائفل کو کندھے پر رکھے میں 3-4 منٹ تک کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے رائفل کندھے پر سے ہٹا لی۔ دوسرے لمحے ندی کے کنارے پر سے شیر کے غرانے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ زخمی نہیں ہوا اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں درخت پر زمین سے کوئی 10 فٹ کی بلندی پر بیٹھا تھا۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کا انتظام تسلی بخش نہ تھا، لہٰذا میں آہستہ آہستہ نیچے کو سرک رہا تھا اور اس وقت زمین سے کوئی 8 فٹ اونچا تھا اور میرے پاؤں نیچے کو لٹک رہے تھے اور مجھ سے 20 فٹ کے فاصلے پر ایک آدم خور شیر غرا رہا تھا۔ دن کے وقت اگر آپ نے شیر کو دیکھ لیا ہو مگر اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو تو یہی صورتحال آپ کے خون کی گردش تیز کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن جب رات ہو اور وہ بھی اندھیری رات اور شیر بھی آدم خور اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ شیر آپ کی طرف گھور رہا ہے، تو یہ صورتحال خون میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شیر اپنی ضرورت سے زیادہ شکار نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اسے تنگ نہ کیا جائے۔ شیر کے لیے بیل 2-3 دن کے لیے کافی تھا اور اسے مجھے ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے باوجود میں بے چین تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ شیر غیر معمولی فطرت کا مالک نہ نکلے۔ ویسے میں درخت پر محفوظ تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میں سو جاتا یا درخت سے گر پڑتا تو شیر کے ہاتھ آ جاتا۔ میں نے سوچا کہ اب بیکار بیٹھنے سے سگریٹ پینا بہتر ہوگا۔ میں نے سگریٹ سلگایا تو شیر ندی کے کنارے سے ذرا پرے ہٹ کر ہررانے لگا۔ میں نے 3 سگریٹ پیے۔ اس دوران میں شیر میری طرف گھورتا رہا۔ آخر بارش آ گئی۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تھوڑی دیر میں سردی سے کپکپانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ بارش سے بچنے کے لیے شیر کسی گھنے درخت یا کسی چٹان کے نیچے پناہ گزین ہو گیا ہوگا۔ بارش رات کے 11 بجے سے صبح کے 4 بجے تک ہوتی رہی۔ جب یہ رکی تو مطلع صاف ہو گیا۔ اب میری تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے تیز ہوا چلنے لگی اور میں سردی سے منجمد ہوا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت ابھی سورج نکل ہی رہا تھا کہ بدری گرم چائے کی کیتلی لیے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میری رائفل پکڑی اور اس کے دونوں آدمیوں نے مجھے احتیاط سے درخت پر سے اتارا۔ میری ٹانگیں جڑ گئی تھیں اور وہ کام کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ دونوں اچھے آدمی مجھے زمین پر لٹا کر میرے جسم کی مالش کرنے لگے، جس سے تھوڑی دیر بعد میرا خون گردش کرنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے فقط آواز پر نشانہ باندھ کر گولی چلانے کا تجربہ نہ کیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری گولی شیر کے سر سے فقط 2-3 انچ ادھر لگی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ واپسی پر راستے میں بارش کے سبب کیچڑ ہو گیا تھا۔ بدری کا ایک آدمی ناشتہ وغیرہ تیار کرنے کے لیے ہم سے 20 منٹ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ جب ہم اس کچے راستے پر گئے جو بدری کے گھر کی طرف جاتا تھا تو اس پر اس آدمی کے پاؤں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دور آگے چل کر یکایک ہمیں ایک شیرنی کے پنجوں کے نشان بھی دکھائی دیے، جیسے وہ ندی کے کنارے سے ایک دم چھلانگ لگا کر اس راستے پر آئی ہو۔ بدری کے آدمی کے قدموں اور شیرنی کے پنجوں کے نشانوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ بدری اور میں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ شخص ہم سے 20 منٹ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ اب تک بدری کے گھر پر بحفاظت پہنچ چکا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز تر کر دی اور یہ جان کر ہمارے دم میں دم آیا کہ بدری کے باغ سے تھوڑی دور اس طرف شیرنی نیچے کی طرف مڑ گئی تھی اور وہ آدمی خیریت سے باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ بعد میں جب اس آدمی سے پوچھا گیا تو اس نے شیرنی کے تعاقب کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ کپڑے خشک کرتے وقت میں نے بدری سے اس راستے کے متعلق پوچھا جدھر شیرنی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ راستہ گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے ایک نالے کی طرف جاتا ہے جو کوئی 2 میل آگے جا کر ایک اور نالے سے مل جاتا ہے۔ اس سنگم کے قریب گھاس کا ایک کشادہ
تختہ بدری کا خیال تھا کہ شیرنی وہاں جا کر دن بھر آرام کرے گی، کیونکہ اس کے آرام کرنے کی وہ مثالی جگہ تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح وہاں پہنچ کر شیرنی کو شکار کرنے کے لیے قسمت آزمائی کرنی چاہیے، لیکن ابھی ہمیں یہ یقین نہ تھا کہ شیرنی وہاں پہنچی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ کچھ آدمی اکٹھے کیے جائیں جو نصف دائرے کی شکل میں ڈھول بجاتے ہوئے شیرنی کو گھاس کے اس تختے تک لے جائیں۔ بدری نے اپنے مالی کو بلایا۔ مالی نے بتایا کہ اس کے پاس 30 کے قریب آدمی موجود ہیں۔ اس منصوبے کے بعد میں اپنی رائفل صاف کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت بدری کا مالک گوبند 30 آدمی لے کر آ گیا۔ گوبند اور اس کے آدمی مقامی باشندے تھے اور جانتے تھے کہ انہیں کس جگہ آدم خور سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب میں نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا تو وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ گوبند نے اپنے آدمی 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک گروہ کا انچارج وہ خود بن گیا اور دوسرے کا سربراہ ایک معتبر آدمی کو بنا دیا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے بعد بدری بندوق کی ایک گولی چلائے گا اور دونوں گروہ ندی کے کنارے پر شور مچاتے اور ڈھول پیٹتے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ تو بہت اچھا تھا، مگر مجھے شبہ تھا، کیونکہ بعض اوقات شیر خلاف توقع حرکت کر جاتا ہے۔ صبح جس راستے پر میں نے آدم خور کے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے، ان پر چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ شیرنی جھاڑیوں کے گھنے خطے میں داخل ہو گئی تھی۔ چند سو گز چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ پہاڑی کو چھوٹے چھوٹے کئی ندی نالوں نے کاٹ رکھا تھا۔ اب میں گھاس کے اس تختے کو تلاش کر رہا تھا جہاں گوبند اور اس کے ساتھیوں نے شیرنی کو گھیر کر لانا تھا۔ چند قدم آگے گیا تو ایک جگہ مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ وہاں ایک گائے کی لاش پڑی تھی جسے کم از کم 1 ہفتہ پہلے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر پنجوں کے نشانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی شیر نے ہلاک کیا تھا۔ میں اس ڈھانچے کو کھینچ کر پہاڑی کے کنارے پر لے آیا اور اسے نیچے وادی میں لڑکھا دیا۔ ڈھانچہ تھوڑی دور تک لڑکتا رہا اور پھر ایک کھڈ میں جا کر رک گیا۔ بائیں طرف مڑ کر جب میں نیچے کی طرف اترا تو مجھے کوئی 300 گز کے فاصلے پر گھاس کا ایک کھلا تختہ دکھائی دیا۔ یہ جگہ اس جگہ سے بہت مختلف تھی جس کا نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ وہاں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں حفاظت سے بیٹھ سکتا۔ شیرنی کسی طرف سے آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور میں کچھ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ بدری نے بندوق کی گولی چلا دی تھی اور اس کے آدمی 2 گروہوں میں بٹ کر ندی کے دونوں کناروں پر چلنے کو تیار تھے۔ اتنے میں دور فاصلے پر مجھے لوگوں کے شور مچانے کی آواز سنائی دی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، مگر بتدریج شور مدھم پڑتا گیا اور پھر اس کی آواز مجھ تک پہنچنی بند ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد مجھے پھر شور سنائی دیا۔ جب وہ میری دائنی طرف کو میری سطح پر آ گئے تو میں نے انہیں بلند آواز میں شور نہ کرنے اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ ہمارا منصوبہ غلط ثابت ہوا تھا۔ میں نے گھاس کے تختے کو پہلے سے نہ دیکھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آدمی بھی بہت کم تھے اور وہ بھی غیر تربیت یافتہ۔ وہ پہاڑی علاقہ بڑا وسیع اور گھنا تھا۔ وہاں تو سینکڑوں آدمیوں کی ضرورت تھی۔ ان آدمیوں کو جھاڑیوں میں سے گزرتے وقت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ میرے ارد گرد بیٹھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں سے کانٹے نکالنے اور میرے سگریٹ پینے لگے۔ اس دوران میں گوبند مجھے بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنی یہ اسکیم کل پر ملتوی کر دینی چاہیے، کیونکہ کل تک مختصر سے بہت سے آدمی جمع کیے جا سکتے تھے۔ اچانک گوبند نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے میرے پیچھے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک ویران کھیت میں شیرنی بڑی خاموشی سے چلی جا رہی تھی۔ وہ ندی کے دوسرے کنارے پر ہم سے 400 گز دور تھی اور ہماری سمت آ رہی تھی۔ جب جنگل میں کوئی شیر آپ کی طرف بڑھ رہا ہو تو آپ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے وہ تمام خیالات آتے ہیں جو شیر پر گولی چلانے یا اس کی تصویر اتارنے کے سلسلے میں آپ کی کوشش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ شیرنی کو ندی کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ابھی 300 گز طے کرنے تھے۔ ان میں سے 200 گز زمین ایسی تھی جہاں کوئی درخت وغیرہ نہ اگا ہوا تھا۔ شیرنی سیدھی ہماری طرف آ رہی تھی اور وہ کسی لمحے بھی ہمیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔
مختصر کے باشندے اسے لنگڑی شیرنی کہتے تھے، مگر مجھے وہ لنگڑی دکھائی نہ دیتی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح یہ منصوبہ آیا کہ جو ہی شیرنی کھلے میدان سے جنگل میں داخل ہو تو میں بھاگ کر آگے جاؤں، اور جب وہ ندی پار کرنے لگے یا ندی پار کرے تو اس پر قسمت آزمائی کروں۔ اگر میرے اور شیرنی کے درمیان کوئی باڑ وغیرہ ہوتی تو میں اسی وقت آگے بڑھ کر اس کے عقب سے شیرنی پر کھلے میدان ہی میں گولی چلا دیتا، اور اگر نشانہ خطا جاتا تو اسے ندی پر روک کر دوبارہ گولی چلاتا۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی باڑ نہ تھی جس کے عقب میں یہ کارروائی کر سکتا، لہٰذا مجھے اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب کہ شیرنی کھلے میدان سے جھاڑیوں میں داخل ہوئی۔ جب شیرنی نظر سے اوجھل ہوئی تو میں آدمیوں سے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلیں، آہستہ آہستہ ندی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ راستے میں مجھے جنگلی گلاب کی ایک جھاڑی دکھائی دی جو چند گز پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھاڑی کے درمیان ایک سرنگ سی تھی۔ جب میں اس میں سے گزرنے لگا تو میرا ہیٹ کانٹوں میں الجھ کر گر پڑا، جس سے میرے سر میں کئی کانٹے داخل ہو گئے، جنہیں بعد میں گھر پہنچنے پر میری بہن میکی نے بڑی مشکل سے نکالا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں اسی حالت میں اس گڑھے کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے مردہ گائے کا ڈھانچہ پھینکا تھا۔ آخر میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ گڑھا 40 گز لمبا اور 30 گز چوڑا تھا۔ اس گڑھے کا بالائی حصہ جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر نچلا حصہ بالکل صاف تھا۔ جب میں اس گڑھے کے دہانے پر پہنچا تو اندر سے مجھے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شیرنی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور گزشتہ رات کی بھوک مٹا رہی تھی۔ اگر گائے کو چھوڑ کر شیرنی باہر نکلتی تو میں اس پر بخوبی گولی چلا سکتا تھا، لیکن اگر وہ گڑھے کے بالائی حصے سے جھاڑیوں کے اندر سے پہاڑی کی چوٹی کی سمت چلی جاتی تو میرے لیے اسے دیکھنا محال تھا۔ گھنی جھاڑیوں سے جہاں سے شیرنی کی آواز آ رہی تھی، ایک تنگ سا راستہ میرے پہلو سے گزرتا ہوا ایسی چٹان کی طرف جاتا تھا جس کے نیچے 50 گز کے فاصلے پر ندی بہہ رہی تھی۔ وہاں کچھ کھلی زمین بھی تھی۔ میں اس امکان پر غور کر رہا تھا کہ شیرنی کو کسی نہ کسی طرح اس کھلی زمین کی طرف لے جایا جائے۔ اس کی یہی صورت تھی کہ پہاڑی پر ایک پتھر پھینک کر شیرنی کو خبردار کیا جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گوبند میرا ہیٹ لیے کھڑا تھا۔ اس زمانے میں کوئی یورپین ہیٹ کے بغیر باہر نہ پھرا کرتا تھا۔ ہیٹ کو جھاڑیوں میں الجھا ہوا دیکھ کر گوبند اسے مجھے دینے آیا تھا۔ ہمارے نزدیک پہاڑی میں ایک غار سا تھا۔ میں نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے گوبند کو بازو سے پکڑا اور اسے اس غار میں دھکیل دیا۔ وہ اس غار میں دبک کر بیٹھ گیا۔ میرا ہیٹ اس کے ہاتھوں میں لٹک رہا تھا۔ گڑھے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس پر ایک کپکپی طاری تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر جب میں دوبارہ گڑھے کے منہ پر آیا تو شیرنی نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا۔ یا تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یا پھر گائے کا گوشت اس کے لیے ناکافی ثابت ہوا تھا، کیونکہ گائے پر اس وقت تک بہت کم گوشت بچا ہوا تھا۔ خاصی دیر تک نہ تو گڑھے کے اندر کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ آخر وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ مخالف سمت سے گڑھے کے کنارے پر چڑھی اور پہاڑی چڑھنے لگی۔ جھاڑیوں میں سے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ میری گولی جھاڑیوں میں سے گزر کر شیرنی کو لگے۔ میں نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ گولی چلنے پر شیرنی ایک دم پیچھے کو مڑی، دوبارہ گڑھے کے کنارے کی طرف آئی، اس کے پاس سے گزر کر میرے راستے کے قریب سے بھاگنے لگی۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے کان کے قریب لگی ہے اور وہ ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ وہ فقط گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسا کہ خطرے کے وقت اکثر جانوروں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گولی کس سمت سے آئی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا، ایک زخمی اور بپھری ہوئی شیرنی میری سمت آ رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے جلدی سے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ شیرنی پورے زور سے اچھلی اور اندھا دھند چھلانگ لگا کر چٹان کے اوپر سے بڑے دھماکے کے ساتھ ندی میں کود گئی۔ میں نے چٹان کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو شیرنی کا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ گوبند ابھی تک اسی غار میں دبکا بیٹھا تھا۔ میری طرف سے اشارہ پا کر وہ میرے پاس آ گیا۔ شیرنی کو دیکھ کر وہ مڑا
آدمیوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں چلانے لگا، شیر مر گیا، شیر مر گیا۔ وہ آدمی بھی شور مچانے لگے۔ ان کی آواز سن کر بدری نے اپنی رائفل سے ہوا میں 10 فائر کر دیے۔ یہ فائر مکتیشور اور اس کے نواحی دیہات میں سنے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ندی کنارے بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے شیرنی کو پانی سے باہر نکالا اور بدری کے باغ کی طرف چل پڑے۔ اسے دیدار عام کے لیے خشک گھاس کے بستر پر ڈال دیا گیا اور میں چائے پینے کے لیے بدری کے مکان میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد لوگوں کے ایک بڑے ہجوم کے سامنے میں نے شیرنی کی کھال اتاری۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانی تھی اور اس کے جسم پر خارپشت کے زخموں کے کوئی 50 نشان تھے، جن میں سے 52 نشان 9 انچ لمبے تھے۔ 10 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بدری نے بڑی شفقت سے مجھے رات وہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، جسے چند مجبوریوں کے باعث میں قبول کرنے سے معذور تھا۔ وہاں سے میں مکتیشور کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ 2 آدمی تھے جنہوں نے شیرنی کی کھال اٹھا رکھی تھی۔ ڈاک بنگلے کے سامنے کھلی زمین پر شیرنی کی کھال بچھا دی گئی۔ مکتیشور کے باشندے اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے۔ وہ رات میں نے ڈاک بنگلے میں گزاری اور دوسرے دن تقریباً 72 گھنٹوں کی غیر حاضری کے بعد میں دوبارہ اپنے گھر نینی تال میں موجود تھا۔ کسی آدم خور کو ہلاک کرنے سے ایک عجیب اطمینان کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی بہت بڑے فرض سے عہدہ برا ہو۔ یہ اطمینان کہ میں نے ایک بڑے خود غرض درندے کو اس کی اپنی زمین پر شکست دی ہے اور کم از کم زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو اتنا محفوظ بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی 8 سالہ لڑکی وہاں آزادی سے آ جا سکتی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شیر آیا شیر آیا، جم کوربیٹ، کینتھ اینڈرسن و دیگر۔ میری لائبریری، لاہور، سن 1963۔ اور اس کے آخر میں ایک حاشیہ دیا ہوا ہے۔ کوربیٹ کے دوست بدری شاہ، جس کا دیہانت سن 1925 میں ہوا تھا، اس کے مذکورہ باغ کی تصاویر ملاحظہ کیجیے جو آج ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مذکورہ تصاویر سن 2019 میں محفوظ کی گئی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک لنک دیا گیا ہے۔ یہ لنک میں اس کہانی کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ آپ اس باغ کی تصاویر اس لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے اور میرے اس ننھے سے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے سبسکرائبر میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔